سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کو دیتا ہے تو سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو سب کا داتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقصوم کی رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہوں گدا رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہوں گدا تجھے احد کے سوا دوسرا کون ہے رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہوں گدا تجھے احد کے سوا دوسرا کون ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھے کو کیا کون ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھے کو کیا کون ہے جب تلیں گے عمل سب کی میزان پر جب تلیں گے عمل سب کی میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آبنی انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آبنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی اولیاء تھے نبی تابعین و صحابہ پہ جب آبنی جن کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کریں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کو دیتا ہے تو سب کا داتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله أنت كما أثنيت على نفسك لا أحصي ثناء عليك اللهم
تبارك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان الأبدي الأبد، سبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغير عمد، سبحان من بسط الأرض على ما ينجبد، سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عدد، سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحد، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير، وأنا البائس الفقير، وأنا البائس الفقير الوجيد المشرك، وأنا البائس الفقير. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير الوجيد المشرك. أسألك مسألة المسكين، وابتهل إليك ابتهال العبد المذنب الضرير، وابتهل إليك ابتهال العبد المذنب الضرير. اللهم لا تجعلني بدعائي شقيا، اللهم لا تجعلني بدعائي شقيا. يا حي يا قيوم، يا كريم يا كريم، يا حنان يا حنان، يا ودود يا الله، يا رحمن يا الله، يا كريم يا الله، يا غفار يا الله، يا الله يا الله يا الله، يا عفو يا الله، يا عفو يا الله، يا رحمن يا الله. اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز کمزور بندے، ضعیف بندے، گنہگار بندے، مجرم بندے آپ کے در پر حاضر ہیں. اے اللہ، کمزور غنی کے در پر حاضر ہے، فقیر غنی کے در پر حاضر ہے، بھکاری سخی کے در پر حاضر ہے. اے اللہ، بظاہر جماعت کے بندے ہیں، حقیقت میں انتہائی کرتے ہیں. اے اللہ، ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما. اے اللہ، حقیقی بندگی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، آپ کے بندے آپ کے در پر حاضر ہیں، آپ کے در کے بھکاری ہیں، آپ کے سامنے ہاتھوں کا پیالہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. اے اللہ، آپ ہی کا تو در ہے جہاں سے ہماری مرادیں پوری ہو سکتی ہے. دنیا کے بھکاریوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک در سے نہیں ملتا دوسرے در پہ چلے جاتے ہیں، وہاں سے نہیں ملتا تیسرے در پہ چلے جاتے ہیں. میرے مولا، ہم گواہی دیتے ہیں آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ کے سوا کوئی مسجود نہیں، آپ کے سوا کوئی مرادیں پوری کرنے والا نہیں، آپ کے سوا کوئی حاجتیں پوری کرنے والا نہیں. کریم، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہماری مرادیں پوری فرما دیں گے، ہمارے مسائل حل فرما دیں گے. مولا، تیری نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. تیری نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. یا اللہ، کب تک معصیت میں زندگی گزارے؟ یا اللہ، ہمیں آپ سے دوستی کرنی نہیں آتی، آپ کو تو آتی ہے. یا اللہ، اپنا مقرر پیدا کرا دیجیے. یا اللہ، گناہ کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ، معصیت کی دلدل سے نکال دیجیے. یا اللہ، اطاعت کی عزت عطا فرما دیجیے. یا اللہ، گناہ کرتے کرتے ہم تھک گئے. اے میرے مولا، بالغ ہونے کے بعد سے کروڑوں گناہ ہونے کی، کون سا گناہ ایسا ہے موقع ملا ہو اسے کیا نہ ہو؟ جو گناہ نہیں کر سکے اس کا موقع ہی شاید نہیں ملا.
یا اللہ گناہوں پر معافی کا درد پھیر دیجیے، یا اللہ پورے مجمع پر رحمت کی ایک نظر ڈال دیجیے، یا اللہ کرم کی ایک نظر ڈال دیجیے، رحمت کی ایک نظر ڈال دیجیے۔ اے مولا آپ کی رحمت کی ایک نظر پڑتی ہے، جنید بغدادی پر دنیا کی پہلوانی سے نکال کر ولیوں کو پہلوان بنا دیتے ہیں۔ آپ کی رحمت کی ایک نظر پڑتی ہے، بشر ہاتھی پر دنیا کے شراب خانے سے نکال کر اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں۔ آپ کی رحمت کی ایک نظر پڑتی ہے، فضیل بن عیاض پر ڈاکوؤں کی سرداری سے نکال کر ولیوں کا سردار بنا دیتے ہیں۔ آپ کی رحمت کی ایک نظر پڑتی ہے، عمر بن خطاب پر فاروق اعظم بنا دیتے ہیں۔ یا اللہ کوئی اپنے ماں کے پیٹ سے تو کچھ نہیں لے کے آئے تھے، میرے مولا آپ کی رحمت شامل حال تھی۔ اللہ ایسی ہی رحمت کی ایک نظر ہم پر بھی ڈال دیجیے، اللہ رحمت کی ایک نظر ہم پر بھی ڈال دیجیے۔ یا اللہ ہمارے معاصی پر آج معافی کا کرم پھیر دیجیے، یا اللہ اگر معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کروا دیجیے۔ اللہ جیسے بد دیہاتی کہہ رہا تھا ابھی اسی طرح فریاد کر رہے ہیں، اللہم اغفر، اللہ معاف کروا دیجیے، اللہ معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجیے۔ اللہ کیسے بھی ہے بندے تو آپ کے ہے، کلمہ آپ ہی کا پڑھتے ہیں، پیشانی آپ ہی کے در پہ جھکاتے ہیں، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہے، ان کی امتی ہے۔ میرے مولا ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں، ایسے کتنوں کا دور ہے، ہر طرف آزمائش ہے، گناہوں کی دعوت ہے، میرے مولا یہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتیں ہیں کہ ہمارا ایمان سلامت ہے، ورنہ ظالم یہ ایمان بھی ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ یا اللہ حفاظت فرما دیجیے، اللہ اس کلمے کی حفاظت فرما دیجیے، اس کے رسول کی حفاظت فرما دیجیے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے، عقیدے کا تحفظ فرما دیجیے، لیکن آسانی کے ساتھ شریعت پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، دشواریوں کو رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے لیے مذہبی آزادی جہاں پر عطا فرما دیجیے، اللہ آنے والے ایام میں ہمارے لیے ماحول کو خوشگوار بنا دیجیے، مسلمانوں کے مستقبل کو روشن فرما دیجیے، اللہ غلط فہمیوں کو دور فرما دیجیے۔ اللہ جتنے بھی مذہب کے لوگ اس وطن میں بستے ہیں، میرے مولا کو آپس میں بھائی بھائی بن کر کے بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ میرے مولا اس وطن کا ہم پر بڑا حق ہے، یہاں ہم پیدا ہوئے، یہاں ہم پلے بڑھے، میرے مولا ہمیں حقیقی معنی میں اس وطن کی ترقی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ یہاں امن و امان کی ہواؤں کو عام فرما دیجیے، ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما دیجیے۔ رب کریم اس مبارک ساتھ میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے۔ رب کریم جو کچھ ہمیں پڑھا ہے یقیناً اس میں غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہے، میرے مولا آپ کے کلام کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ پیارے اللہ کہاں وہ آپ کے محبوب بندے، وہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ ایک ایک آیتیں پڑھتے تھے، پوری رات گزر جاتی تھی، کہاں ہماری حالت ہے؟ ہم ایسے پڑھتے ہیں اس پڑھنے پر بھی استغفار کیا جائے، ہم تو اس انتظار میں رہتے ہیں کب رکوع ہو جائے۔ اللہ ہم کیا پیش کریں؟ ہمارے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں، نہ ہماری تلاوت و سردار ہے، نہ ہماری نمازوں کا وہ خشوع ہے، نہ ہمارے روزوں میں آداب کی وہ رعایت ہے۔ یا اللہ معاف فرما دیجیے، یا اللہ اگر آپ نے پڑھنے کی کسی طرح توفیق دیتی ہے اللہ اسے قبول فرما دیجیے۔ یا اللہ جیسے باپ اپنے چھوٹے بچے کو تختی پر لکھنے کے لیے کہتا ہے، وہ چڑی میں بھی لکیریں بناتا ہے، باپ پھر بھی شاباشیاں دیتا ہے، اسے پتا ہے کوئی اچھا نہیں لکھا، خوش خط نہیں لکھا ہے، پھر بھی اس کی تعریف کرتا ہے، اسے انعام دیتا ہے۔ میرے مولا یقیناً ہم نے بھی آپ کے کلام کی کما حق کو
ہم اس کی تلاوت کہاں کر سکتے ہیں؟ آپ کا کلام تو بہت بلند ہے، بالکل جلال ہے میرے مولا، لیکن پڑھا آپ کا کلام ہے، اسے پڑھنے کی کوشش کی ہے، نبی کریم نے اسے قبول فرما دیجیے، اور سننے والوں کو بھی قبول فرما دیجیے۔ نبی کریم قرآن کے حفظ کرنے میں ہمارے اساتذہ نے، ہمارے گھران نے جو تعاون کیا، جو پیار کرایا، کہ اللہ اپنے شایان شان ہوئے اپنے جزیل عطا فرما دیجیے۔ رب کریم ہمارے والدین کو انہوں نے بڑی محنتوں کے ساتھ، بڑی مشقتوں کے ساتھ اپنی پیڑ کاٹ کر کے ہم پڑھائے، ہمیں تعلیم کی، ہمیں تعلیم اپنی شاید جزیل عطا فرما دیجیے، ان کی آنکھوں کو برکت عطا فرما دیجیے، صحت تندرستی عطا فرما دیجیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ جتنے بھی احباب دور قریب سے تشریف لائے ہیں، جو بھی جائز تمنائیں نیک مرادیں دلوں میں رکھتے ہیں، رب کریم سب کی جائز تمناؤں کو، نیک مرادوں کو پورا فرما دیجیے۔ رب کریم کیسے کیسے لوگ ہیں، کیسی کیسی پریشانیاں ہیں، اس عاجز کے سامنے لوگ رکھتے ہیں، سے جا کر کے کہے میرے مولا ایسی پریشانیاں ہیں، کہہ بھی نہیں سکتے، دل میں سہ بھی نہیں سکتے۔ کوئی مالی اعتبار سے پریشان ہے، کوئی اولاد کے غموں میں پریشان ہے، کوئی قرضے سے پریشان ہے، کوئی کسی اعتبار سے پریشان ہے، کوئی بیماریوں سے پریشان ہے۔ یا اللہ دلوں کے جاننے والے ہیں، میرے مولا تو اس لیے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ ہم نے فقیروں کو دیکھا ہے، جو فقیر سب سے بڑی حالت میں ہوتا ہے اسے آگے کر دیا جاتا ہے کہ اسے دیکھ کر کے کچھ تو مل جائے گا، مولا یہ حالت ہے، سب سے بڑی حالت ہے، معصیت میں گزری ہوئی زندگی ہے۔ یا اللہ رحمت تمہارا فرما دیجیے، یا اللہ مجھے ہاتھوں کو خالی نہ کیجیے، اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما دیجیے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، اپنے کریم بیماریوں سے نجات عطا فرما دیجیے، قرضوں سے محفوظ فرما دیجیے، مرضوں سے محفوظ فرما دیجیے، اپنے کریم جو جس اعتبار سے پریشان ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، آنے والے شرور و فتن آفات و بلیات سے ہم سب کو محفوظ فرما دیجیے۔ چاہے اللہ اس سے پہلے کی وہ دن آئے لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں خود سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اس سے پہلے کی لوگ ہمیں غسل دیں، میرے مولا ہمیں غسل توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے، اس سے پہلے کی لوگ ہمیں کفن پہنائیں، میرے مولا ہمیں تقوی کا لباس پہننے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اپنے غریب برے دن سے، برے رات سے، برے حالات سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے، بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے، اپنے غریب ہمارے ایمانوں کا تحفظ فرما دیجیے، عقیدے کا تحفظ فرما دیجیے، مالوں کا تحفظ فرما دیجیے، جانوں کا تحفظ فرما دیجیے، آمروں کا تحفظ فرما دیجیے، رب کریم اس مسجد کے آس پاس رہنے والے لوگوں کے گھروں کا تحفظ فرما دیجیے، عزت و آبرو کا تحفظ فرما دیجیے، میرے مولا آپ قادر مطلق ہیں، آپ مسبب الاسباب ہیں، میرے مولا ہم کمزور ہیں لیکن آپ تو کمزور نہیں ہیں، میرے مولا آپ مسبب الاسباب ہیں، آپ قادر مطلق ہیں، آپ کا حکم سب سے اوپر ہے، ان الحکم الا للہ، میرے مولا آپ کے حکم کے آگے کون فرما سکتا ہے، میرے مولا سب کی حفاظت فرما دیجیے، جو بھی اطراف میں رہتے ہیں اپنے قریب سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما دیجیے، جتنے بھی حاضرین تشریف لائے ہیں سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما دیجیے، زندگیوں میں برکت عطا فرما دیجیے، مالوں میں برکت عطا فرما دیجیے، صحت میں برکت عطا فرما دیجیے، رب کریم ہم سب کو دنیا میں بھی ترقی عطا فرما دیجیے، آخرت میں بھی سکون عطا فرما دیجیے، مسلمانوں کو عزت عظمت رفتہ عطا فرما دیجیے، شان و شوکت عطا فرما دیجیے، میرے مولا اسلام کا بول بالا فرما دیجیے، یا اللہ ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما دیجیے، یا اللہ ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما دیجیے، یا اللہ ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما دیجیے، اپنے قریب مساجد کی حفاظت فرما دیجیے، مدارس کی حفاظت فرما دیجیے، خانقاہوں کی حفاظت فرما دیجیے، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما دیجیے، اپنے قریب جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، سب کی نصرت و اعانت فرما دیجیے، اپنے قریب سب کی نصرت و اعانت فرما دیجیے، اپنے قریب جو مسلمان ہے جیل کی سلاخوں میں بند ہیں سب کی رہائی کے فیصلے فرما دیجیے، یا اللہ سب کی رہائی کے فیصلے
رب کریم ہم سب کو حج مقبول و مبرور کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری کی سعادت پر رحمت فرما دیجیے۔ رب کریم اس ماہ مبارک کے جو قیمتی ایام رہ گئے ہیں یا اللہ ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم نے جو غلطیاں کی جو ان ایام کی ناقدری کی یا اللہ معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ جو قیمتی لمحات رہ گئے ہیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو بھی احباب ہم قریب سے تشریف لائے ہیں میرے مولا آپ دلوں کے بھیل جاننے والے ہیں، جو بھی جائز تمنائیں نیک مرادیں دلوں میں رکھتے ہیں سب کی جائز تمناؤں کو نیک مرادوں کو پورا فرما دیجیے۔ رب کریم اس مسجد کی تعمیر جدید کا انتظام فرما دیجیے۔ مسجد کے خدمت گاروں، مسجد سے محبت کرنے والے، مسجد کے معاونین، رب کریم سب کو اپنے شان نشان اپنے جزیل عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ قرآن سے ہمیں سچی محبت پیدا فرما دیجیے، قرآن سے عشق پیدا فرما دیجیے۔ رب کریم ہمیں سچا پکا نمازی بنا دیجیے۔ رب کریم تہجد گزار بنا دیجیے۔ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے، تقوی کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے۔ رب کریم ریاکاری سے بچا دیجیے۔ میرے مولا سجدوں کا سرور عطا فرما دیجیے، تلاوت کا نور عطا فرما دیجیے۔ رب کریم پوری زندگی میں کوئی ایسا سجدہ نظر نہیں آتا جسے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکے، کوئی عبادت ایسی نظر نہیں آتی۔ میرے مولا ایمان کی حلاوت عطا فرما دیجیے، سجدوں کا سرور عطا فرما دیجیے، تلاوت کا نور عطا فرما دیجیے۔ رب کریم پوری زندگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم سب کو گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ رب کریم ہمیں سے وقت نے دنیا میں تشریف لائے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے۔ میرے مولا قرآن میں آیت پڑھتے ہیں بعض لوگوں کو آخرت میں اندھا کر دیا جائے گا، اندھا کرا دیا جائے گا۔ اللہ بڑا ڈر لگتا ہے اگر ہمیں وہاں اندھا کر دیا گیا تو محروم ہو جائیں گے۔ رب کریم بالکل محرومی سے بچا دیجیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرما دیجیے۔ آپ کی شفاعت کا ہم سب کو مستحق بنا دیجیے۔ آپ کے ہاتھ میں کوثر کا جام عطا فرما دیجیے۔ رب کریم ہم سب کو حشر کی رسوائی سے بچا دیجیے، دوزخ کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ یہ مبارک عشرہ، یہ آخری ایام میرے مولا علم من النار ہے، یہ دوزخ سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ رب کریم آج ہم سب کا نام پیارے اللہ ہم سب کا نام دوزخیوں کی لسٹ سے خارج کر دیجیے۔ یا اللہ خارج کر دیجیے، یا اللہ خارج کر دیجیے، یا اللہ معاف فرما دیجیے، یا اللہ دوزخ کی لسٹ سے ہمارا نام خارج کر دیجیے۔ یا اللہ آپ کی مسلم کی رضا آپ کی رضا